سننے میں آ رہا ہے سلیم پل کو بند کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ گربوں میں وہ سلیم پل کی تعمیر کرنے جا رہا ہے، کیونکہ سلنگ میں ابھی بلڈنگ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ سلنگ میں 8 پاور پلانٹ لگے ہیں جن کے NOC نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے گلگت بلتستان کی حکومت بھی سوئی ہے، کیونکہ یہ سلنگ میں جو کام کر رہے ہیں انتہائی طاقتور لوگ ہیں، ان کو فوری روکا جائے، نہیں تو انشاءاللہ مارچ میں کورٹ کھلتے ہی ہم اپلیٹ کورٹ میں جائیں گے، ہم چیف کورٹ میں جائیں گے، ہم ان کو کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عوامی ایکشن کمیٹی کا آج پورے گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی ہے۔ اس احتجاج کا مقصد گلگت بلتستان کے حق پرستوں کی غیر قانونی گرفتاری، 4 شیڈول جیسے قاعدے قانون کا گلگت بلتستان میں نفاذ، ATA جیسے کالے قانون کا گلگت بلتستان میں نفاذ۔ جب آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے، تو متنازع علاقے میں کوئی غیر قانونی عمل جو ہے یہاں پہ لاگو نہ کیا جائے۔ محسن نقوی نے جب کہا ہے کہ ہم یہاں پہ متنازع خطہ ہے، تو متنازع خطے میں نہ آپ کا 4 شیڈول چلتا ہے، نہ آپ کا ATA چلتا ہے۔ اور ابھی ہمارے جو جاوید بھائی ہیں KNM کے سابق چیئرمین ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے ترجمان علی تاج کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے حق پرستوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، جو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم محسن نقوی کو کہنا چاہتے ہیں، جب یہاں سے ہمارے معدنی وسائل لوٹے جاتے ہیں تب ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے، جب K2 کی رائلٹی لی جاتی ہے تو K2 کو پاکستان کہا جاتا ہے، گشبرم کو پاکستان کہا جاتا ہے، جوسائی کو پاکستان کا حصہ کہا جاتا ہے، مگر گلگت بلتستان میں بسنے والے شہریوں کو متنازع کہا جاتا ہے۔ متنازع ہے تو K2 بھی متنازع ہے، آپ اس کی رائلٹی نہ لیں۔ متنازع ہے تو دریائے سندھ بھی غیر قانونی ہے، اس کی رائلٹی آپ نہ لیں۔ متنازع ہے تو جتنے ننگا پربت بھی متنازع ہے، اس کی رائلٹی آپ نہ لیں۔ سوس بارڈر پہ ٹیکس لینا بھی متنازع ہے، آپ وہاں پہ ٹیکس نہ لیں۔ گلگت بلتستان سے معدنی وسائل لوٹنے کے لیے گلگت بلتستان کو پاکستان کہا جاتا ہے، گلگت بلتستان کے پہاڑوں پہ قبضہ کرنے کے لیے پاکستان کہا جاتا ہے، سوس بارڈر پہ قبضے کے لیے پاکستان کہا جاتا ہے، متنازع خطے میں رینجر اور FC کے تعیناتی کو پاکستان کہا جاتا ہے، مگر گلگت بلتستان میں بسنے والوں کو متنازع کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کل بھی متنازع تھے، اقوام متحدہ کے رول کے مطابق، UNO کے رول کے مطابق ہم کل بھی متنازع تھے، ہم آج بھی متنازع ہیں۔ ہمارے متنازع حیثیت کو بحال کیا جائے، اور گلگت بلتستان میں یہ جو وفاقی اعلٰ-کار ہیں سہولت کاری کر رہے ہیں، ہمارے بیٹھے ہوئے اسمبلی کے نمائندے آج بول رہے ہیں ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، یہی نمائندے غدار ہیں، یہی نمائندے اعلٰ-کار ہیں جو گلگت بلتستان کے معدنی وسائل بیچتے ہیں، معدنی وسائل لوٹنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں ارباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں، اب گلگت بلتستان کا آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے، ہم خود بھی کہتے ہیں یہ متنازع ہے، تو ہمارے متنازع علاقے کی جو حیثیت ہے وہ بحال کیا جائے۔ آج ہمارے عوام کے ساتھ یہاں پہ بکریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج بلتستان کے جتنے اہم پروجیکٹس ہیں ان کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں غواڑی پاور پروجیکٹ کے اربوں روپے اب تک ضائع ہو چکے ہیں۔ غواڑی پاور پروجیکٹ کا آفس گلگت میں کھول کے وہاں غواڑی پروجیکٹ کے پیسوں کی بندربانٹ ہو رہی ہے، اس کو پھول پھول روکا جائے۔ اور حفیظ الرحمان نے پرسوں غواڑی پروجیکٹ کے خلاف بیان دیا، اس کو ہم بلتستان کے ساتھ دشمنی سمجھتے ہیں۔ غواڑی پاور پروجیکٹ پہ فوری کام شروع کیا جائے۔ دوسرا جو ہے یہاں پہ ان غریبوں کو بیل بکریوں جیسا ان کے ساتھ جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یوکرائن کی خراب گندم اور یہاں پہ مل سے خراب آٹا آ رہا ہے۔ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب، اس آٹے کی میڈیکل رپورٹ بھی غلط آ رہے ہیں۔ یہ آٹا جو انتہائی مضر صحت ہے، اس سے نقصان ہونے کی صورت میں یہ مل مالکان اور سول سپلائی ذمہ دار ہوگا۔ ہمیں آٹے کی جو ہے اچھے آٹے کی معیاری آٹے کی فراہمی یقینی بنایا جائے، نہیں تو ہمیں گندم دے، ہمیں آٹا نہیں چاہیے۔ اب اگلا تاریخ ہمارا گندم چاہیے، آٹا نہیں چاہیے، ہم شروع کریں گے۔ باقی آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اب گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کریں اور ہمیں ہمارا
حقوق دیں, ہمارے جو گرفتار اسیران ہیں ان کو فوری رہا کریں, نہیں تو ہم پورے جو جتنے بھی گلگت بلتستان کے میچ چاہ رہے ہیں ہم ان کو بند کریں گے, اور آپ کشمیر کو بھول جائیں گے. کشمیریوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ اچھا کیا. ہم گلگت بلتستان والے شرافت سے تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم شرافت سے نہیں بیٹھیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے گلگت بلتستان میں اگر کال دی تو انشاءاللہ آپ کشمیر کو بھول جائیں گے, آپ بلوچستان کو بھول جائیں گے. ہم یہاں سے سارے زمینی جتنے راستے ہیں ان کو ہم منقطع کریں گے, اور ہم اپنے متنازع حیثیت کی بحالی تک رہیں گے. ہمارے ساتھ مفت میں آپ نہ چھڑیں, مفت میں ہمیں مزید تنگ نہ کریں. ہمارے عوام اب سکون سے نہیں بیٹھیں گے, تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے ساتھ مزید یہ ڈرامہ بازیاں بند کریں. عوام بہت تنگ آ چکی ہے. میں آخری بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اگر یہی حالات رہا تو آپ کشمیر کو بھول جائیں گے. گلگت بلتستان میں ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. ہم آپ کو ایسے نچائیں گے کہ جیسے آپ کشمیر میں ناچنے گئے تھے وہاں پہ تو آپ ناچنا بھول گئے. اب گلگت بلتستان کی عوام اپنی حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے گی. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, گلگت بلتستان کی حکومت نے ہمیں یہاں پہ صحت کارڈ بحال کرنے کا کہا تھا. اب تک صحت کارڈ بحال نہیں ہوا ہے. یہاں پہ جو ہے ابھی بھی آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں. ہم متنازع علاقے کے لوگ ہیں, اب ہم نہ ٹیکس دیں گے. زیادہ ہمیں تنگ کیا تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ جو ہوگا, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کشمیر کو بھول جائیں گے. جو کشمیر میں آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت اچھا کیا تھا. گلگت بلتستان کے عوام سے میری گزارش ہے, خدا کا واسطہ اب یہ وفاق پرستی چھوڑ دیں, ان کی اعلیٰ کاریاں چھوڑ دیں, ان کی سہولت کاریاں چھوڑ دیں. آج ہم نے علامتی طور پہ کل عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان اور عوامی احسان صاحب اور ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے چیئرمین نجف علی صاحب کے کہنے پہ ہم نے یہ شارٹ ٹائم میں ایک علامتی احتجاج کیا ہے. اب جب عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کی کال دے گی تو شوق سیکٹر بھی کے جو مین شاہراہ ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا, سیاچن سیکٹر کے روڈ ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا, کرگل سیکٹر کے روڈ ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. پھر آپ ہم سے شکایت نہ کریں, ہمیں نہ چھیڑیں. ہمارے معدنی وسائل آپ لوٹے جا رہے ہیں. یہاں سے یورینیم نکلنے کی باتیں ہو رہی ہے, یہاں سے دیگر معدنی وسائل نکلنے کی باتیں ہو رہی ہے. اب تک یہاں پہ نکل رہے ہیں. اور یہ سلیم میں جو آپ نے قبضہ جمایا ہے, میں سلیم والوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے انتہائی اہمیت کے حامل جو ہے معدنی وسائل نکل رہے ہیں. ابھی سلیم پہ قبضہ ہو رہا ہے. سلیم والوں ہوش کے ناخن لو. آپ نے 1.5 لاکھ میں وہ معدنی وسائل کا ایگریمنٹ کیا, آپ ہوش میں آ جائیں. ابھی چھوربٹ میں دیکھیں وہاں سنگ مرمر نکل رہے, 16 لاکھ روپے مہینے کے دے رہے. اور سلیم سے ہم نے سنا ہے یورینیم نکل رہے ہیں. یہاں سے دیگر جو ہے اہم معدنی وسائل نکل رہے ہیں. اور کچھ عرصے بعد سلیم کے اس پورے تھنگ پہ قبضہ ہو رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے سلیم پل کو بند کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ گربوں میں وہ سلیم پل کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ سلیم میں ابھی بلڈنگ بننے شروع ہو گئے ہیں. سلیم میں 8 پاور پلانٹ لگے ہیں جن کے NOC نہیں ہے, اور وہاں پہ جو ہے گلگت بلتستان کی حکومت بھی سوئی ہے, کیونکہ یہ سلنگ میں جو کام کر رہے ہیں انتہائی طاقتور لوگ ہیں. ان کو فوری روکا جائے, نہیں تو انشاءاللہ مارچ میں کورٹ کھلتے ہی ہم اپلیٹ کورٹ میں جائیں گے, ہم چیف کورٹ میں جائیں گے. ہم ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. یہاں پہ کوئی آٹے کا مل کھولتا ہے تو NOC چاہیے, یہاں کوئی کریش پلانٹ کھلتا ہے تو NOC چاہیے, مگر سلنگ میں ہمارے قیمتی معدنی وسائل لوٹنے کے لیے جو پاور پلانٹ لگائے ان کے لیے NOC کیوں نہیں چاہیے؟ وہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. اور یہاں پہ بھی سلیم میں بھی اعلیٰ کاری سہولت کاری کرنے والے گلگت بلتستان کے ایک بیٹے کو آگے رکھ کے پیچھے جو ہے کچھ کمپنیاں ہیں, کچھ ادارے ہیں. ان اداروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں ان مسائل کو فوری حل کریں, نہیں تو مارچ کے بعد ہم آپ کو وہاں کام کرنے نہیں دیں گے. اور سلیم کے عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں, کانشے کے عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں, وہاں بڑے بڑے بلڈنگ بن کے پورے ایریے میں قبضے کرنے کی سازش ہو رہی ہے, تو اس سازش کو بھی بے نقاب کریں. شکریہ.